بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص نفس پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ نفس درجہ بدرجہ کیسے ترقی کرتا ہے، کیسے پاک ہوتا ہے، اور ہر منزل و ہر درجہ پر نفس کون سی خصلت اور کون سی صفات رکھتا ہے۔ دیکھیں سامعین، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نفس کے متعلق اہم معلومات کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا نفس اس وقت کون سے مقام پر ہے اور وہ ترقی کے کون سے مرحلہ میں ہے۔ لہٰذا آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے، سو ہم گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ دیکھیں سامعین، نفس انسانی مملکت وجود میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ انسان کے باطن میں روح کی طرح کا ایک جوہر ہے۔ مگر حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے نفس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اہم چیز کہ آپ نے نفس کی ترقی کے 7 درجے بتائے ہیں، اور ہر درجہ کی الگ الگ خصلت اور نشانی بتائی ہے۔ لہذا اب بلا تاخیر ہم اسی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، نفس کا پہلا درجہ نفس امارہ ہے، اور یہ 7 اقسام نفس میں سب سے پہلا نفس ہے۔ یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا اور دنیاوی رغبتوں کی جانب کھینچ کر لے جانے والا ہے۔ یہی نفس لذات و شہوات اور جملہ بدکاریوں کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ اور اگر اس نفس امارہ کی صفات کی بات کی جائے تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی صفات میں بخل، کنجوسی، حرص، طمع، لالچ، بدی، حماقت، شہوات پرستی، بغض، کینہ، حسد، عناد، جہالت، غفلت، سستی، کاہلی، غصہ، غیظ و غضب، غیبت و چغلی اور عیب جوئی وغیرہ شامل ہیں۔ اور یاد رہے، ان میں سے کسی ایک صفت کا پایا جانا بھی نفس امارہ پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہی اکڑ گئے۔ یہاں نفس امارہ کی نمایاں صفات تکبر بیان کی گئی ہے، اور حق کا انکار واقع ہونا بھی اسی نفس کے باعث بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مزید ارشاد ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردان ہوا سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلا حماقت کا رکھا ہو۔ دیکھیں، یہاں نفس کی جہالت اور حماقت کی صفت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح نفس امارہ کی شہوات پرستی کی کیفیت کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور ہاں، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد رہے، نفس امارہ رکھنے والے شخص کا دل تصوف کی اصطلاح میں قلب بہیمی یعنی حیوانی دل کہلاتا ہے، کیونکہ اس شخص کی طبیعت اور مزاج میں حیوانی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے دل کو شیطانی وسوسے اور منفی خیالات اپنی سواری بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بیرونی اسباب اور اثرات کے بغیر ہی خود بخود دل و دماغ میں شیطانی وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، اور کبھی ان وسوسوں کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ شخص انہیں وسوسوں کی بجائے کھلے خیالات کے طور پر ذہن میں تسلیم کرنے لگتا ہے، اور انہی پر اس کی رائے قائم ہو جاتی ہے۔ بالآخر یہ وسوسے اعتقادات میں بھی شکوک پیدا کرنے لگتے ہیں،
اور وہ شخص اس راہ پر بڑھتا بڑھتا ذہنی اور طبعی طور پر ان میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کی طبیعت اعتدال سے خالی ہو کر سراپے نفس امارہ بن جاتی ہے۔ اور اگر اس نفس کے رنگ کی بات کی جائے تو یاد رہے روحانی اعتبار سے صوفیہ کرام نے نفس امارہ کا رنگ نیلا یعنی بلو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے نفس لوامہ۔ دیکھیں یہ دوسرا نفس ہے۔ انسان جب نفس امارہ کے دائرے سے ترقی کر کے نکلتا ہے تو لوامہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ دیکھیں اس مقام پر دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے، اور جب نفس لوامہ کا حامل انسان کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر ملامت کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں، اور یہ نہ صرف نیکی اور بدی میں امتیاز کرتا ہے بلکہ اپنے داخلی نور کے باعث بدی سے نفرت بھی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ دیکھیں اب اگر نفس لوامہ کی صفات کی بات کی جائے تو نفس لوامہ کی صفات میں حلال کی رغبت، لوگوں کے لیے نفع بخشی، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، لغویات سے گریز کرنا اور پسندیدہ اخلاق شامل ہیں۔ ان کے ساتھ یہ بھی علم رہے کہ اس درجہ پر فائز ہونے کے باوجود نفس لوامہ میں بعض رذائل اور ناپسندیدہ صفات بھی موجود رہتی ہیں۔ اس لیے اس کا تزکیہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کی صفات میں مکر و فریب، ہوا و ہوس، خود بینی، خود پسندی، تکبر، اعتراض، قہر و جبر اور نفسانی خواہشات بھی شامل ہیں۔ اور نفس لوامہ رکھنے والے شخص کا دل تصوف کی اصطلاح میں قلب انسانی کہلاتا ہے، اور اس نفس کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی سی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ناپاک تو نہیں ہے مگر سرکش ضرور ہے، لہذا اسے لگام کے ذریعے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی گھوڑے کو لگام دی جائے تو سوار کی مرضی جدھر چاہے اسے لے جائے، اور اگر لگام نہ ہو تو پھر گھوڑے کی مرضی جدھر اٹھا کر سوار کو لے جائے۔ اور اس نفس کا رنگ یلو ہے۔ دیکھیں جب انسان لوامہ سے ترقی کرتا ہے تو پھر وہ نفس ملہمہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسا نفس ہے جس پر الہام ہوتا رہتا ہے۔ نیک چیزوں کا الہام فرشتے کرتے ہیں اور بری چیزوں کا الہام شیطان کرتا ہے، مگر کبھی اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ الہام وصول کر کے اپنا الہام قلب پر کرتا ہے۔ اور نفس ملہمہ کی نمایاں صفات میں سے قناعت، سخاوت، علم، تواضع، انکساری، توبہ، صبر، تحمل، برداشت اور خلوص ہیں۔ گویا اس مقام پر نفس کی صفات میں فضائل اخلاق اور خصائل حسنہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور جوں جوں نفس اپنے تزکیہ کے ذریعے پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے تو اس میں رذائل کا معمولی سا ذرہ اور برائی کا باریک سا نقطہ بھی زیادہ واضح ہو کر کھٹکتا ہے، اور نفس ملہمہ کا رنگ سرخ ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ وہی نفس ہے جو ابتدا میں نفس امارہ تھا، مگر صفائی ہوتی چلی گئی تو اس کی صفات بھی تبدیل ہوتی چلی گئی۔ حالانکہ جب یہ امارہ تھا تو اس پر شیاطین الہام کرتے تھے، لوامہ کے مقام پر اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے سمجھ آنے لگی، طبیعت برائی سے اکتا کر ملامت کرنے لگی۔ پھر یہی نفس اب اتنا پاکیزہ ہو گیا ہے کہ ملائکہ اسے الہام کرنے لگے، اور اب نفس کا محل بدل گیا ہے، اور اگلے مقام تک پہنچنے سے قبل اس کے اندر ملکوتی خوبیاں آ چکی ہوتی ہیں، اور نفس ملہمہ اپنی شفافیت، نورانیت،
اجلے پن اور نیک خصلتوں میں عالم ملکوت کی سی فضا کا حامل ہو جاتا ہے جس سے ملائکہ مانوس ہوتے ہیں، اور وہ مومن کے نفس ملہمہ کے مقام کو اپنا وطن خیال کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، نفس ملہمہ سے آگے نفس مطمئنہ کا مقام ہے۔ اس کے بارے ارشاد فرمایا گیا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس۔ دیکھیں، جب نفس اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ قلب کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی اس کا مرتبہ قلب کا ہو جاتا ہے، یعنی دل کا جو روحانی مقام تھا وہ نفس مطمئنہ کو مل جاتا ہے، اور قلب ترقی کر کے مقام روح پر چلا جاتا ہے۔ اور یاد رہے، یہ لطائف کی معراج ہوتی ہے۔ دیکھیں سامعین، نفس مطمئنہ کے مقام پر ملکوتی اور جبروتی انوار کا اثر و رسوخ ہو جاتا ہے، اور اس مقام پر نفس کے اندر عفو و درگزر آ جاتا ہے، اور نفس بخشش، عطا، سخاوت، توکل، شکر مندی، عبادت گزاری، تحمل، برداشت اور بردباری کا محل بن جاتا ہے۔ لہٰذا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ اطمینان دراصل نفس مطمئنہ کا اطمینان ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ ولایت صغریٰ کا مقام ہے۔ اس کے تحقق سے فناء رسول کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ اس کے باعث اس پر عالم غیب کی علوم اور معارف اور اسرار کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ انوار و اسرار کا ایک غیر مرئی اور غیر محسوس دروازہ ہے جس کے کھل جانے سے وہ شخص علوم لدنیا کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں وہ بھی عین صراط مستقیم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اعمال خود بخود صالح ہوتے چلے جاتے ہیں، کلمات مبارک ہوتے ہیں، اور دعوات مستجاب ہوتی ہیں، جبکہ نفس کے اس درجہ کا رنگ سفید اور صفات میں عفو و درگزر، بخشش و عطا، توکل و بردباری، عبادت گزاری، شکر اور رضا خاص طور پر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ آگے ہے نفس راضیہ۔ دیکھیں، یہ نفس کی ترقی کا 5واں درجہ ہے، اور یہ وہ نفس ہے جس میں باری تعالیٰ کے جملوں فیصلوں پر اور اس کی مشیت کے تمام احکامات پر راضی برضا اور خوش ہونے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر معاملات موافق ہوں یا مخالف، خواہ نقصان ہو یا نفع، سکھ نمایاں ہو رہا ہو یا تکلیف کا پہلو، مگر یہ نفس اسے امر الہی سمجھ کر نہ صرف قبول کر لیتا ہے بلکہ اپنے اندر مسرت اور فرت کی کیفیت کو بدستور قائم رکھتا ہے۔ پس اس کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کے باعث اسے نفس مرضیہ کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا ذکر نفس مطمئنہ کے ساتھ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ دیکھیں، نفس راضیہ کی صفات ذکر و فکر، ریاضت و مجاہدہ، تقوی و پرہیزگاری، عشق الہی اور ترک ما سوا اللہ، وفا اور کرامات ہیں۔ آگے ہے نفس مرضیہ۔ دیکھیں، یہ چھٹا نفس ہے، اور یہی نفس کا سب سے کامل درجہ ہے۔ جب نفس انسانی ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے لگتا ہے اور اس کے مقام رضا میں لگزش یا تزلزل نہیں آتا تو مقام کی یہی استقامت اس سے مرضیہ کے درجہ پر فائز کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اس سے اس قدر راضی ہے کہ وہ جو کہے گا وہی کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ بندے کے نفس کو اللہ سے راضی ہونے کی توفیق بھی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ گویا نفس کا اللہ سے راضی ہونا مقام راضیہ ہے، اور اللہ کا اس نفس انسانی سے راضی ہونا مقام مرضیہ ہے، اور یہ دونوں باہم لازم اور ملزوم ہیں،
اور مرضیہ کا بیان بیت رضوان میں شامل صحابہ کرام کی شان میں بھی آیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ دیکھیں اس نفس کی صفات میں سے نرمی، لطف و کرم، جملہ اخلاق و حسنہ، قرب الہی اور متابعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آگے ہے نفس کاملہ۔ دیکھیں یہ 7واں نفس ہے اور یہی کاملیت کا آخری مقام ہے۔ قرآن مجید میں اسی مقام نفس کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبدی وادخلی جنتی، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب، بس تم میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت اور قرب و دیدار میں داخل ہو جا۔ عبدی میرے کامل بندوں میں داخل ہونے کا حکم نفس کو شان کاملیت سے سرفراز کر رہا ہے، اور جنتی میری جنت میں بسیرا کرنے کا حکم اسے اعلیٰ مقام سے بہرہ یاب کر رہا ہے۔ اور یہاں کسی عام جنت کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ اس جنت کا ذکر ہو رہا ہے جو دیدار الہی والی جنت ہے، ایک ایسی جنت جہاں ذات حق کا جلوہ اور صرف اس کا دیدار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے نفس کے متعلق کافی معلومات مل گئی ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے نفس کا تزکیہ فرما کر اس مقام پر پہنچا دے جہاں اس کی ذات کا دیدار عام ہوتا ہو۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔